السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستارہ تو پشتی بعق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا زکری دے کرم کشا. حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا دل کے پرہیزگار ہونے کی نشانی اور علامت ہے، دلیل ہے. انسان کا دل پرہیزگار ہے یا نہیں، اس کا ایمان درست ہے یا نہیں، اس کی پہچان اور علامت. ایسی زبردست چیز یہ آیت پاک میں بیان کی گئی ہے کہ آپ بھی اپنے اوپر اپلائی کر کے اپنے ایمان کی حرارت ناپ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ ہمارے اندر ایمان کی جان باقی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ تھرمامیٹر یہ دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے پرہیزگار ہونے کی پہچان و علامت ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تمام تفسیروں کے اندر جب دیکھا گیا تو اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بدنہ اور ہدایہ یعنی قربانی کے لیے حاجی لوگ جو جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کو ہدی کہتے ہیں، اور بدنہ جو اونٹ یا اونٹنی قربانی کے لیے ساتھ میں لے جائی جاتی تھی پہلے دور میں. اب کہاں ہوائی جہاز میں آپ اونٹ کو بیٹھا کے لے جائیں گے، تو پہلے کے دور میں جو قربانی کے لیے اونٹ اونٹنی لے جاتے تھے اس کو بدنہ کہتے تھے. تو ان کی جو تعظیم کرے گا یہ اس کے دل سے پرہیزگار ہونے کی نشانی اور علامت قرار پایا. ان کی تعظیم کا مطلب یہ کہ وہ جانور خوب فربا ہو، موٹے ہوں، اچھے ہو، خوبصورت ہو، قیمتی ہو، ساتھ میں ان کے لیے جو کہا گیا کہ سواری نہیں کر سکتے، ان کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، یہ ساری پابندیوں کو پروٹوکول کو وہ فالو کرتا ہو تو ایسا انسان حقیقت میں دل سے پرہیزگار ہے. تو اللہ کے شاعر کون ہے؟ شاعر اللہ، خدا کی نشانی. تو جہاں قربانی کے جانور یہ خدا کی نشانی قرار پائے، وہی دوسری آیت پاک دوسرے پارے کے اندر یہ ہے
کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب بتائیے صاحب، یہ صفا مروہ یہ تو دو پہاڑی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ پہاڑی چھوٹی موٹے ٹیلے تھے، ٹیکڑی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک ٹیکڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت آدم کا لقب صفی اللہ ہے، صفی اللہ سے وہ ٹیکڑی اور پہاڑی چھوٹی سی اس کا نام صفا پڑ گیا۔ اور دوسری ٹیکڑی، دوسری پہاڑی پر بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، تو حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرأتن مرأتن، لیڈیز، عورت، خاتون تھی، اس لیے اس پہاڑی کا نام مروہ رکھ دیا گیا۔ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ بنی۔ تو یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیوں ہو گئے؟ وجہ یہ کہ ایک تو ان بزرگ ہستیوں سے نسبت، اور دوسرے خاص جو بنیاد بتائی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی تھی، چکر لگائی تھی پانی کی تلاش میں، سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی یہ دوڑنے کی ادا بڑی پسند آئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس چہیتی بندی کی اس ادا کو حیات جاویدانی بخشتے ہوئے حج اور عمرے کے ارکان میں شامل فرما دیا اور صفا مروہ کی سعی واجب قرار دی۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان پہاڑوں کے درمیان دوڑنے میں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ہی ملے گا۔ تو اس طور پر پتہ چلا کہ بی بی ہاجرہ کے قدم جہاں پہاڑیوں کے بیچ میں لگے، 7 چکر انہوں نے مارا، تو وہ پہاڑی اللہ کی نشانی بن گئی۔ بی بی ہاجرہ سے اونچا درجہ ہمارے حضور کا ہے کہ نہیں؟ کون بے وقوف ہے جو نہیں بولے گا؟ سبھی ہاں بولیں گے۔ ہمارے حضور تو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حساب سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے رہے، بتاؤ وہ مدینہ منورہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ ارے یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس مقدس شہر کی کہ آپ اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں اور یہاں قدم رنجا فرماتے ہیں۔ تو حضور مکے میں رہے تو اللہ تعالیٰ مکے کی قسم یاد فرماتا ہے، اور مدینے میں ہو تو مدینے کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ غرض کے جب حضور کے قدم جہاں لگ جائے، وہ اتنی عظمت والی چیز، تبرکات کی عظمت، تابوت سکینہ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ تابوت سکینہ یہ یہودیوں کے پاس ایک صندوق تھا، پیٹی، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے تبرکات موجود تھے، ان کے صافے تھے، اور کیا کہتے ہیں عصا تھا، اور ان کے کچھ تبرکات تھے، من و سلوا کا کچھ حصہ تھا، اور توریت کے کچھ اس میں ریزے تھے۔ اس طور پر وہ تابوت سکینہ کے اندر بزرگوں کے تبرکات کا مجموعہ تھا۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کے تبرکات کی وہ پیٹی، صندوق، جس کا تذکرہ تابوت سکینہ کے طور پر قرآن پاک میں آیا۔ یہودی لوگ باقاعدہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر جب جنگ کرتے تھے تو فتح حاصل کرتے تھے، اور جب اس کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے جو دعا مانگتے تھے تو دعا بھی ان کی قبول ہوا کرتی تھی۔ اور وہی تابوت سکینہ ان سے غائب ہوا تو حضرت طالوت، ان کی بادشاہت کی نشانی اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی کہ یہ تابوت سکینہ جو غائب ہو گیا تھا، فرشتے لا کر حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔
پتہ چلا کہ یہ تابوت سکینہ جس میں بزرگوں کے انبیاء کرام کے تبرکات تھے، من و سلوہ کے حصے تھے، توریت شریف کے کچھ جو نازل ہوئی تھی اس کے کچھ ریزے تھے، تو وہ اتنی بابرکت والی صندوقچی ہو گئی کہ اس کو تابوت سکینہ یعنی سکون کی پیٹی یہ نام دیا گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہوا۔ بتاؤ صاحب، اسی موسیٰ علیہ السلام، اسی ہارون علیہ السلام کے امام اور سردار اور بادشاہ ہمارے آقا ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضور تو امام الانبیاء ہے۔ تو بتاؤ صاحب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صافہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی استعمال کی ہوئی چیز ہے، وہ اتنی قابل برکت ہو سکتی ہے، مبارک ہو سکتی ہے، تو بتاؤ جو خود حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہو اس کی شان کتنی نرالی ہوگی، اس کی عظمتوں کی بات کیا کہے۔ اسی لیے موئے مبارک جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف ہیں، ان کی نرالی شان ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی تبرک ہے ہی نہیں۔ حضور کے جسم ناز کا ایک حصہ جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر موجود ہے، جسے ہم زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کو نہیں دیکھا لیکن حضور کے جسم کے ایک حصے کو تو آپ نے دیکھ لیا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑی برکت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں اور باقاعدہ اس پر طرح طرح کے آبجیکشن اور سوالات اٹھاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ ان تبرکات کا احترام کرنا یہ تقوی القلوب، دلوں کے پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے اور ایمان کے سلامت ہونے کی پہچان ہے۔ بلکہ آپ کو انہی تبرکات کے بارے میں بتاؤں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے، باقاعدہ اس کی PDF کافی میرے پاس موجود ہے، جس کا نام ہے انفاس العارفین۔ اس کے صفحہ نمبر 116 اور 117 پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ کے والد جو تھے حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر ولی کامل گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیمار پڑا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں بیمار پڑا، بہت سخت بیمار ہو گیا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم کے پاس تشریف لائے، خواب میں انتقال کر گئے تھے ان کے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد العزیز۔ خواب میں آ کر تشریف لا کر فرماتے ہیں، بیٹے عبد الرحیم تم بیمار ہو، تمہاری قسمت پر قربان جاؤں، پیارے آقا سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے، حال چال لینے کے لیے تمہارے پاس تشریف لانے والے۔ کیا بات ہے! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماروں کی عیادت کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ ظاہری فرمانے کے باوجود بھی اپنے چاہنے والوں کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز علیہ رحمت و رضوان نے اپنے بیٹے شاہ عبد الرحیم کو یہ بتایا کہ حضور تمہاری مزاج پرسی کے لیے تشریف لانے والے ہیں، لیکن جو تمہاری کھٹیا اور تمہارا تخت پڑا ہوا ہے نا، تو اس کے پایتی کی جانب جو دروازہ ہے حضور یہیں سے آنے والے ہیں، لہذا اپنے پایتی کا رخ پھیر لو، کہیں حضور کی طرف تمہارے قدم نہ ہو جائے۔ باپ بھی کیسے ولی کامل کے بیٹے کو ادب سکھا رہے ہیں، قدم نہ ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا بیمار اور ایسا کمزور تھا کہ بات تک نہیں کر سکتا تھا، ہل تک نہیں پا رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو اشارے سے میں نے کہا، انہوں نے سمجھا اور باقاعدہ میری مسحری کے پایتی کو اس جانب سے پھیر دیا۔ تھوڑی دیر میں سرکار تشریف لائے۔ سبحان حضور مالک سرکار تشریف جو لائے تو آقا کی شان کریمی اور شان رحیمی کی بات ہی نرالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا، کیف حالک یا بنیا،
سبحان اللہ، یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کتاب میں لکھے ہوئے، کیفا حالک یا بنیا، میرے بچے تیرا حال کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جب بیمار کو حضور آ کر پوچھے کہ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے پیارے، تیرا حال کیسا ہے، تو بتاؤ کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے حضور کی یہ شفقت و رحمت دیکھ کر میرے اوپر ایک ایسی وارفتگی اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں بالکل بے قرار ہو کر رونے لگا، اور عجیب سی وجدانی کیفیت آ گئی، زار و قطار رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، ہچکیاں بھر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کرم بالائے کرم، مجھے میرے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا، سبحان اللہ، گود میں لے کر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے، ہاں کیسے ہو، کیا ہو، یعنی مزاج پرسی فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب دل میں دل آیا، طاقت میں طاقت آئی، جان میں جان آئی، اور تھوڑی وہ کیفیت وجدانی دور ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ حضور کی ریش مبارک کے بال، داڑھی شریف کے بال میری پیشانی سے لگ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا حضور کی ریش مبارک، تو دل میں خیال آیا کاش حضور کے ایک دو بال منہ مبارک مجھے مل جاتے۔ دل میں خیال آیا، زبان سے بھی نہیں بولا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ دل کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، انتریامی بنا دیا ہے میرے مالک نے اپنے محبوب کو۔ سرکار نے یہ زبان پر جو گزارش آئی بھی نہیں تھی، سن بھی لیے، سمجھ بھی لیے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا، دو بال ہاتھ میں آ گئے، دو بال ہاتھ میں آ گئے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم کو عطا فرما دیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم سوچ رہے ہیں خواب میں تو مل گئے، اب جب جاگوں گا تو شاید میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، یہ تبرک تو زندگی بھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، زبان خاموش ہے اور باتیں دل کی چل رہی ہے۔ حضور نے وہ بھی آپ کا خیال پڑھ لیا اور فرماتے فکر مت کرو، یہ دونوں بال تمہارے ہی پاس رہیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ پھر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آنکھ کھلی تو چراغ لا کر تلاش کر رہا ہوں تو بال ہی غائب، بال غائب۔ تو وہ صاحب کشف و کرامات، حضوری والا درجہ ان کا تھا۔ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو لگائی، اور جب آپ نے مراقبہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جلوہ افروز ہوئی، مثالی شکل میں سرکار تشریف لائے۔ فرماتے گھبراتے کہ وہ حفاظت کے پیش نظر تمہارے تکیے اور سرانے کے نیچے رکھ دیا ہے، وہیں سے لے لو۔ اب جو چراغ منگایا اور دیکھا تکیے کو الٹ کر نیچے دونوں بال موجود، وہ دونوں بال لے لیے، بڑی حفاظت کے ساتھ میں نے اس کو رکھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ وہ دونوں بال آپس میں بالکل گتھے ہوئے تھے، لپٹے ہوئے تھے، لیکن جب درود شریف پڑھا جاتا دونوں بال الگ ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کا قول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین کے اندر تحریر فرمایا کہ 3 لوگ جو تبرکات کی عظمت کا انکار کرتے تھے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ضروری ہے، خواب میں جو ملا وہ سچی میں کا ہوگا، وہ آپ کی داڑھی کے بال ادھر ادھر گرے پڑے ہوں گے، اٹھا لیے ہوں گے، یہ وہ ہوتے نا لوگ، ہاں جو زبردستی بال میں سے کھال میں سے بال نکالتے، کائکو والے۔ تو بہت کچھ بحث ہونے لگی، کہا کہ اس کو آزمایا جائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم بولے نہیں، میری اتنی ہمت نہیں کہ میں ان بال مبارک کو آزماؤں، مجھے اس پہ اطمینان ہے، کوئی مانے نہ مانے جاؤ یہاں سے۔ لیکن چونکہ وہ مناظرہ بڑھتا رہا، بات چیت حجت بحث ہوتی رہی، تو کچھ عزیز و اقربا آئے اور انہوں نے منہ مبارک شریف کو باہر کھلی دھوپ میں چلچلاتی گرم دن کے اندر سورج چمک رہا تھا، کھلے آسمان کے نیچے لے کر چلے گئے، جبکہ کوئی بدلی نہیں تھی۔ اچانک ایک بدلی آ گئی، سایہ کر دیا۔ سایہ ہوا تو 3 میں سے ایک نے تو توبہ کر لیا کہ اللہ توبہ مجھے معاف کر، میرے مالک صحیح ہے، منہ مبارک ہے۔ لیکن دوسرے نے کہا نہیں یہ تو اچانک ہو گیا ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ بالکل بدلی آ گئی تو ایسا مان لیں گے، دوبارہ کریں گے تو مان لوں گا۔ دوبارہ لے کر گئے تو پھر بدلی چھا گئی، دوسرے نے بھی توبہ کر لی، تیسرے نے کہا یہ بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے، پھر تیسری مرتبہ باہر نکالا گیا تو پھر بدلی آ گئی۔
اس طور پر تینوں نے توبہ کر لی۔ یہ موئے مبارک شریف کی عظمت۔ بلکہ کشمیر کے اندر حضرت بل درگاہ ہے، ڈل جھیل کے کنارے حضرت بل درگاہ۔ یہ درگاہ کوئی پیر ولی کی آستانہ نہیں ہے، بلکہ حضرت بل یعنی بال مبارک کی بارگاہ، حضور کا موئے مبارک شریف وہاں رکھا ہوا ہے۔ 1635 کا سن تھا جب جو ہے مدینہ منورہ کے اندر سید عبداللہ صاحب رہا کرتے تھے، جن کے پاس 3 تبرکات تھے۔ ایک تو حضور کا یہ موئے مبارک، دوسرے مولا علی کا صافہ، تیسرا مولا علی کے گھوڑے کی زین۔ یہ 3 تبرکات تھے۔ وہاں کا خلیفہ جو کچھ راجہ مہاراجا ہوگا وہ سید عبداللہ صاحب سے ناراض ہوا، تو یہ تینوں تبرکات لے کر وہاں سے وہ نکلے اور ہندوستان آ گئے۔ اس وقت شاہ جہاں کا دور حکومت تھا۔ شاہ جہاں نے سید عبداللہ صاحب کو بیجاپور کی جاگیر دے دی، وہیں پر وہ رہنا شروع کیے۔ پھر زمانہ بدلا اور پھر حالات ایسے آئے کہ عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے سید حامد کے پاس یہ سارے تبرکات آئے، اور پھر گردش زمانہ کی وجہ سے غربت کا شکار ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ یہ سید حامد صاحب کی ملاقات کشمیر کے ایک تاجر نور الدین سے ہوتی ہے۔ نور الدین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، بہت مالدار نوازے ہوئے شخص، ان کو جب پتہ چلا کہ حضور کے تبرکات ان کے پاس ہے تو زیارت کی خواہش کی، دیدار کیا، اور سید صاحب کی بڑی مدد کی، مالی مدد کرنے کی وجہ سے سید صاحب بھی ان سے امپریس ہوئے۔ اور پھر نور الدین صاحب نے کہا کہ مجھے مبارک چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تبرکات ایسے بانٹے نہیں جاتے، میں نہیں دیتا، انکار کر دیا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے سید حامد صاحب کے، اور کہا نور الدین اس کا دل ہماری محبت سے معمور اور آباد ہے، اس کو ہمارا موئے مبارک دے دو۔ حضور کا حکم ہوا، موئے مبارک ان کو ملا۔ موئے مبارک لے کر جب وہ آنے لگے تو اتفاق سے اس وقت جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی دور حکومت تھی۔ پتہ چلا کہ یہ نور الدین کے پاس حضور کا موئے مبارک ہے، بلا لیا۔ موئے مبارک تمہارے پاس ہے؟ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا ویسا کوئی بھی چیز ہوں گی۔ باقاعدہ بادشاہ ہند نے وہ موئے مبارک کو آگ میں ڈالا، نہیں جلا، دھوپ میں نکالا، بدلی آ گئی، اور اس طور پر موئے مبارک شریف کی آزمائش کی گئی۔ لیکن ہر طرح سے جب وہ بالکل پکا ثابت ہوا تو پھر کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے سامنے میرا تخت و تاج، میری بادشاہت، میری جان مال کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہت عظیم چیز ہے یہ، حضور کا موئے مبارک ہے، اس کو یہ نور الدین کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اس کو تو خواجہ اجمیر سلطان الہند کی بارگاہ میں رہنا چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اجمیر شریف خواجہ پاک کی بارگاہ میں وہاں درگاہ شریف پر وہ موئے مبارک کو نصب کیا۔ لیکن 9 دن ہوئے تھے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے، اورنگزیب عالمگیر کے، کہا تم نے میرے نور الدین کا دل توڑا ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آپ محبت کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا رسپانس دیتے ہیں، جانتے ہیں کس کا دل میرے لیے دھڑک رہا ہے۔ تم نے میرے چاہنے والے کا دل توڑا ہے، اس کا موئے مبارک اس کو لوٹا۔ بادشاہ اٹھا، فوراً صبح تیز گھوڑے دوڑائے، تبرک وہاں سے بلوایا، یہاں نور الدین کا انتقال ہو گیا۔ وصیت تھی کہ یہ تبرکات جو ہے میرے ساتھ جہاں قبر ہوگی وہاں رکھے جائے۔ تو بہرحال ان کا وصیت بھی تھی کہ حضرت بل درگاہ جہاں پر ہے سری نگر کشمیر، وہاں پر مجھے دفنایا جائے۔ تو جب ان کا جنازہ وہاں جا رہا تھا تو بادشاہ نے موئے مبارک بھی باقاعدہ ان کے ساتھ میں وہاں بھیجا، اور جہاں ایک مسجد کے احاطے میں یہ نور الدین کی مدار رکھی گئی اور اندر مسجد کے موئے مبارک شریف کو رکھا گیا۔ 1963 27 اگست کو یہ موئے مبارک حضرت بر درگاہ سے چوری ہو گیا تھا۔ انڈین گورنمنٹ اس وقت نہرو جی یہ جو ہے وزیر اعظم تھے، پورے ہندوستان میں ہاہکار، پاکستان میں ہاہکار، دنگے بھڑک گئے، ارے یہ ہے موئے مبارک غائب ہو گیا۔ بہرحال پوری سیکورٹی لگا دی گئی، ساری پلٹنے لگ گئی۔ آخر 1 ہفتے کے اندر موئے مبارک دوبارہ برآمد ہو گیا، وہ بھی
جیسے پہلے تھا ویسے ہی کسی نے جیسے لا کے رکھ دیا ہو. اللہ اکبر. بہرحال پھر اس کو دوبارہ چیکنگ کی گئی اور جب اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی منہ مبارک ہے تو سارا کچھ اطمینان سے صحیح کچھ ہو گیا. وہ حضرت بل درگاہ شریف. تو یہ منہ مبارک کی تبرکات، ایسے بے شمار تبرکات ہے. اللہ کا کرم، مولا پاک پروردگار عالم کی شان کہ بن مانگے رب تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ نواز دیتا ہے. سوال کبھی نہیں کیا، لیکن سب سے پہلی مرتبہ دھولیا کے فاروق میاں چشتی ہے جو وہاں دارالعلوم سلطانیہ چلاتے، وہاں کے ناظم اعلیٰ، انہوں نے غریب کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک اور غوث پاک کا ایک منہ مبارک عنایت کیا. جو دھوراجی شریف میں تھا وہاں سے ہوتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے مجھے دیا، مجھے بھی اور مولانا شاکر رضا صاحب کو بھی. پھر ایسے ہی حضرت حماد میاں امین شریعت کے نواسے، حماد میاں بریلی شریف والے، ان کے پاس سرکار کی زلف پاک تھی قریب 20 انچ سے بھی لمبی. بغیر کسی تقاضے کے انہوں نے جناب فاروق چشتی صاحب کو دیا کہ یہ آصف اقبال کے پاس پہنچاؤ. مزمل بھائی نے باقاعدہ اس کا شوکیس وغیرہ تیار کرا کر اس میں منہ مبارک شریف زلف پاک کو سجا کر وہ مجھے نصیب ہوئی. میں خود حیران ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. لیکن بہرحال پھر اب یہ مزمل بھائی وہاں عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ کے اندر کوئی ایک عرب شیخ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی پکا سنی ٹھناٹن آدمی تھا. پتہ نہیں کیسے ان کی دوستی جڑ گئی. یہ تھے اور فاروق چشتی صاحب دونوں تھے. وہ دونوں ان کے خاص روم پر لے کر گئے دونوں کو. وہاں انہوں نے اپنے تبرکات دکھائے. اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف پاک تھی. انہوں نے جو دیکھے تو یہ جو ہے مزمل جو لگ جاتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. کہا کہ یہ بھی ہم کو چاہیے. کہا کہ ہم دیتے نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ تم کو دینا چاہیے. فاروق چشتی صاحب کا بھی چہرہ بولے یہ کچھ دکھتے ہیں. بہرحال ان کو 5 زلفیں نکال کے دے دی. مزمل ان کو بھی 2 زلفیں نکال کے دے دی، لمبی تقریباً 40 انچ سے بھی بڑی زلف ہوں گی. سرکار کے منہ مبارک کی شان یہ ہے کہ شاخ میں شاخ نکلتی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16 ایسے بنتے دنیا میں منہ مبارک پھیل رہے ہیں. اور جو زلف پاک ہے وہ دراز سے دراز ہوتی چلی جاتی ہے، انچوں پر انچیں بڑھتی چلی جاتی ہے. 30 انچ سے بھی زیادہ لمبی دراز زلف ایک ایسی جو سنہرے رنگ کی ہے اور دوسری بالکل سفید کرلی بال. سبحان اللہ. تو اب یہ لوگ تقریباً 3-4 روز پہلے جب پہنچے تو جیسے ہی پہنچے تو سب کھانا وانا بعد میں، پہلے یہ تبرکات کو اطمینان سے رکھ دیا جائے. مجھے بلایا گیا، امتحان چل رہا تھا بچوں کا مدرسے کے اندر، لیکن بات اہم تھی تو ذمہ دار صادقہ باجی کے حوالے کرا کے پھر میں چلا گیا وہاں. دیکھا واقعی یہ اتنا لمبا منہ مبارک شریف. فاروق چشتی صاحب نے کہا کہ 2 زلفیں اور آپ کو دیتے ہیں، ایک سنہری اور ایک سفید. اس طور پر یہ تبرکات. اور پھر باقاعدہ وہ جو شیخ عرب شیخ نے ان کو عربی میں سند بھی دی. سند کے اندر لکھا بھی کہ فلاں فلاں کی جانب سے پھر شیخ مزمل ابن یوسف رضا کو دیا جا رہا ہے. اس طور پر پوری سند کے ساتھ سکے کے ساتھ یہ منہ مبارک شریف اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان. 12ویں شریف کے دن تو باقاعدہ زیارت کروائی گئی تھی وہ زلف پاک کی اور منہ مبارک شریف کی. اب 11ویں شریف کو زیارت ہوگی تب دیکھنا اور زیارت کرنا. بہرحال ایک کیفیت بنتی ہے. لیکن یہ منہ مبارک شریف کے علاوہ بھی اور بہت سارے تبرکات لوگ بتاتے ہیں. لیکن تو پھر اس وقت کچھ دل میں عجیب سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. حضور کا پسینہ شریف. اب پسینہ والا بتاؤ، پسینہ. ارے بھائی کوئی اگر چاہتا ہے تو اس کی عقیدت کا ایسا سودا بھی تو نہیں کرنا چاہیے. پسینہ شریف حضور کے جو ہے مطلب جنازے شریف کو جو غسل دیا گیا تھا تو غسل مبارکہ کا بچا ہوا پانی، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کے لعاب دہن شریف کا پانی، یہ کیا بات ہوئی؟ بی بی فاطمہ کے بچپن کے نشان قدم، امام حسن حسین کے بچپن کے نشان قدم، یہ کیا بات ہوئی؟
بہت کچھ اس میں کالا بازاری بھی چل رہی ہے. جب دیکھو اس کے پاس نالے شریف، اس کے پاس نالے شریف. اتنی نالے شریف کہاں سے آ گئی؟ 2 سال پہلے واٹس ایپ فیس بک کے اوپر خوب چلا، باقاعدہ فورینسک رپورٹ نکالی گئی تو وہ نالے شریف کے اوپر باقاعدہ بال پین کے نشان تھے، اور باقاعدہ وہ چمڑا 2-3 سال پرانا تھا، اور باقاعدہ اس کے اندر جو سولیوشن اور یہ وہ سب تھے، وہ سب نئے کیمیکلز وغیرہ جو تھے، وہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جعلی ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ عقیدت کا سمجھو بازار کرنا. تو اللہ کے واسطے جھوٹے تبرکات نہیں چلانا چاہیے، اور جو صحیح ہے ان کا احترام بھرپور کرنا چاہیے، لیکن خامخواہ ہر ایک چیز پر سوال بھی نہیں کھڑے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ صاحب اتنے سارے 300 تبرکات، 500 تبرکات، اور 15-20 گاڑی کے ساتھ آ رہا ہے، پورے توپ تاپین فوج پھاٹے کے ساتھ آ رہا ہے. اتنے سارے تبرکات کی سندیں ہیں کیا؟ اور پھر یہ ساری باریک چیزیں، بی بی فاطمہ کے بچپن کے پیروں کے نشان، یہ کیسے؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوال کھڑے کرتی ہے دماغ میں. ہم تو تقریروں کے اندر ایسے واقعات بھی بیان نہیں کرتے جو ہوتے ہیں سچے، لیکن عقل کے ماورا ہو تو کہیں لوگ اس کے منکر نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم حیرت انگیز واقعات بھی زیادہ بیان نہیں کرتے. میری تقریروں کے اندر ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے. بچنا چاہیے. عقیدے اور عقیدت کو کیا کہتے ہیں، بالکل بھلانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. احترام. پھر بولے وہ غسل منہ مبارک شریف کے پانی کی بوتل 50 روپے کی، یہ کیا ہے؟ یہاں زیارت کے لیے تو بولے 10,000 روپے لیں گے، 50,000 روپے لیں گے، 25,000 روپے لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں، اس کو زیادہ بڑھاوا بھی نہیں دینا چاہیے. اور جہاں جی جمتا ہے وہیں جاؤ، اور جہاں نہیں جی جمتا ہے تو وہاں خاموش رہو. زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اور ان کو اتساہن اور پروتساہن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ صاحب جو حال چل رہا ہے اس کے اندر ہم کو احتیاط رکھنا چاہیے اور ہوش کی آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے. الہ العالمین تبرکات کی برکتوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو آباد رکھے. پاک پروردگار عالم سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.